السلام علیکم میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں۔ سود خور کی کہانی پارٹ 2 دیکھ رہے ہیں۔ ویڈیو کو شروع سے لے کر آخری تک پورا دیکھیے اور کہانی کے پارٹ دونوں دیکھیے اور کہانی کو سمجھیے۔ پہلے پارٹ میں آیا جاتا ہے غنی دادا کو اگر وقت پر اس کی رقم مہیا کرتے ہو تو اس میں کیا حرام ہے؟ اسی بھی آج کل کون کسی کو ادھار رقم دیتا ہے، ایسا غنی دادا کہتا ہے آگے۔ لیکن میں کبھی کسی کو انکار نہیں کرتا، اور اگر میں اس کے بدلے میں کچھ سے وصول کرتا ہوں تو وہ تو میری محنت ہی ہے نا۔ حرام دادا کہتا ہے، آج تک کبھی کوئی اللہ کا خوف یاد نہیں دلا سکا تو بھلا ماسٹر جی کی کہاں چلنی تھی؟ ماسٹر جی کچھ ایک دیر غصے میں غنی دادا کے پاس بیٹھے رہے۔ پھر کچھ دیر بعد دادا سے رخصت رہی۔ اگلے روز ان کی بڑی بہو ان کے لیے کھانا لے کر آئی۔ کہنے لگی، جی آج گاؤں کے ماسٹر صاحب کی بیوی آئی ہوئی تھی، آپ کے لیے کچھ پیغام دے کر گئی ہے۔ بیٹا نے جھٹ سے پوچھا، کیا کہتی ہے وہ؟ بہو نے بتایا کہ وہ کہہ رہی تھی کہ سود لینا گناہ ہے۔ اگر غنی دادا ہمیں بغیر سود کے کچھ رقم ادھار دے دے، کے بعد میری 2 بیٹیوں کی شادی ہے، بقرہ عید کے بعد اور رقم لوٹا دوں گی۔ غنی دادا کو یہ سن کر بہت غصہ آیا اور وہ بڑبڑانے لگے، ہمارے پاس کوئی مفت کے پیسے نہیں، جو سے چاہے دے دے۔ کل ماسٹر صاحب بھی آئے تھے میرے پاس، ان سے کہو جو کا ہے اسی سے میں ادھار کی رقم دوں گا۔ یہ صابان آخری دن تھا اور پھر رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا۔ غنی دادا روزہ بھی نہیں رکھتے، البتہ افطار کرنے میں ان کا کوئی جواب نہ تھا۔ لیکن ابھی 15 روز ہی گزرے تھے کہ غنی دادا کے گردوں میں تکلیف شروع ہو گئی، جس کی وجہ سے وہ کافی تکلیف میں چلے گئے۔ انہیں ساری رات تکلیف کے مارے گزر جاتی۔ چاروں بیٹے بات کی بیماری سے بے حد پریشان تھے۔ آخر وہ گھر کے بڑے بزرگ تھے، ان کی ذرا سی آواز پر گھر کے سارے لوگ قطار میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن غنی دادا تو روز بروز کمزور ہو جا رہے تھے، کمر بالکل چارپائی سے لگ گئی۔ غنی دادا کی چارپائی اب دن رات گھر میں لگنے لگا اور دادا بھی اسی چارپائی پر پڑے رہتے۔ اب تو ان میں بیٹھنے کی بھی طاقت نہیں رہی۔ ایک دن دادا صبح سے ہی اس سنگین سوچ میں گم تھے۔ شام کو جب چاروں بیٹے گھر لوٹے تو انہیں اپنے پاس بلایا اور انہیں سمجھاتے رہے۔ پھر ان کے بیٹے ان کو چارپائی پر انہیں اٹھا کر بٹھا دیا ان کے بیٹوں نے، اور جہاں چارپائی رکھی تھی اس کے چاروں پائے کے نیچے مٹی کھودنے لگے۔ کچا فرش تھا، اس لیے وہ ہاتھوں سے مٹی دیتے رہے۔ کچھ دیر تک کے بعد کمرے میں 4 گڈھے کھود دیے اور چاروں پائے کے نیچے کم سے کم 3 فٹ گڈھا کر دیا۔ اس میں سے 4 پوٹلیاں نکالی۔ جب بیٹوں نے انہیں کھولا تو اس میں سے سونے اور چاندی کے بے شمار سکے نکلے۔ بیٹوں کی آنکھیں لالچ سے چمکنے لگی۔ کیوں نہ چمکے، وہ جلدی سے سارا مال کمرے میں حفاظت سے رکھ آئے۔ اب تو یہ
روز کا معمول بن گیا۔ باپ روزانہ گھر کے کسی کونے کی نشانی دہی کرتا اور بیٹے اس جگہ پر پہنچ کے دبا ہوا خزانہ نکال لیتے۔ اسی طرح عید بھی آ گئی۔ وہ ان کی زندگی کی سب سے حسین عید تھی۔ چاروں بیٹوں کی تو زندگی چمک گئی، لیکن عید کے 2-4 دن کے بعد اچانک دادا کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی اور اب تو ان سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ ان کی جیسے آنکھوں میں ہی جان اٹک گئی۔ بیٹوں سے کچھ کہنا چاہتے تھے لیکن کچھ کہہ نہیں پا رہے تھے۔ بیٹے باپ کا اشارہ سمجھ رہے تھے، اس لیے وہ باپ کو چارپائی سمیت اٹھا کر گھر میں گھما رہے تھے۔ باپ کب کسی کو کونے کا اشارہ کرے تو وہ اس جگہ کو کھود کر وہاں سے دبا ہوا خزانہ نکال سکے۔ جیسے ہی وہ غسل خانے کی طرف سے گزرے، دادا کو تو جیسے موت کے فرشتے نظر آنے لگے۔ ان کی آنکھیں جیسے باہر کی طرف نکلنی شروع ہو گئی۔ اچانک یہ سب کچھ چھوٹے بیٹے نے دیکھ لیا تو پھر زور سے بولا، چلایا کہ بابا کا اشارہ غسل خانے کی طرف ہے۔ سب نے چارپائی وہی چھوڑ دی اور لگے غسل خانے کو توڑ پھوڑ کرنے، اور پیچھے کی دیوار کے نیچے اب تک کا سب سے بڑا خزانہ مل گیا۔ سارا گھر خزانے کی تقسیم میں لگا۔ ادھر اسی دوران دادا کی روح قبض ہو گئی۔ اگلے روز غنی دادا کا جنازہ لے گیا۔ دفنانے کے 2 دن بعد کسی شخص نے آ کر بتایا کہ دادا کی قبر میں بڑا سا سوراخ ہو گیا ہے اور اس میں سے کالے رنگ کا بڑا سانپ منہ نکالے دیکھ رہا ہے۔ یہ خبر پورے گاؤں میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ ان کے خاندان سے لے کر پورے گاؤں کے لوگوں نے اس واقعہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ واقعی وہ پر ایک بہت بڑا سانپ موجود تھا جو کہ دادا کی قبر میں سے ایک سوراخ میں سے اپنا منہ نکالتا اور پھر اندر چلا جاتا۔ یہ سانپ اللہ کا عذاب تھا غنی دادا کے لیے، جو کہ انہیں ساری زندگی سود خوری کی وجہ سے ملا تھا۔ وہ اپنی دولت قبر تک ساتھ نہ لے جا سکے اور ان کی اولاد اسی دولت کی بٹوارے کی وجہ سے دادا کی آخری وقت میں ان کے ساتھ نہیں تھے۔ عبرتناک انجام کی مولوی صاحب ہر جمعے کو لوگوں کو جمعے کے خطبے میں سناتے اور انہیں سود خوری جیسی لالچ سے دور رہنے کو کہتے۔ سبق: دوستو، سود حرام ہے اور مذہب اسلام میں اس کی منائی کی گئی ہے۔ سود کھانے والے کا انجام بہت برا ہوتا ہے، اس لیے دوستو اپنے مال کو پاک صاف رکھیے اور اپنے خاندان کو بچائیے۔ بے شک ویڈیو کو شروع سے لے کر آخری تک دیکھیے اور اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن بھی دبائیں اور اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔ خدا حافظ، دعا میں یاد رکھیں۔